اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اچھی صحت کے ساتھ ایمان کے ساتھ رکھے۔ اور میں جانتی ہوں کہ میرے پیارے پیارے بچے اسٹوری کا بہت بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اور یہ بات میرے لیے اتنی زیادہ خوشی کی ہے کہ جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ جتنی خوشی مجھے اسٹوری ریکارڈ کرنے میں ہوتی ہے، مجھے پتہ چلا کہ میرے بچوں کو اس سے زیادہ اس کا انتظار ہوتا ہے، تو الحمدللہ۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اب کوئی اللہ کی بات نہیں سننا چاہتا، بچوں کو اب انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن کوئی آ کے دیکھے کہ اللہ نے مجھے کتنے پیارے پیارے بچے دیے ہیں جو اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں، اسٹوری سننا چاہتے ہیں۔ اور اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے اپنی باتیں، اپنے جذبات کمنٹ بھی کر کے بتایا کریں، تاکہ کوئی اور اگر اس کو پڑھے تو اسے شوق پیدا ہو کہ وہ اسٹوری کو سنے، ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ اور آپ سب پتہ نہیں کہاں سے اس اسٹوری کو سنتے ہیں، تو میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ میں ان بچوں کو جان سکوں کہ وہ ان کا نام کیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، انہیں کیا پسند ہے، اور کون سے نبی کی اسٹوری ان کو سب سے زیادہ اچھی لگی، ہے نا۔ تو آپ لوگ ضرور مجھے بتائیں گے، آپ بتا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی مجھے نہیں دیکھا ہے، کبھی وہ مجھ سے نہیں ملے ہیں، لیکن ہم اپنے نبیوں کے ذریعے ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ایک دوسرے سے ہماری ملاقات ہے۔ تو آپ میم کو اپنا نام بتا سکتے ہیں اگر آپ مجھے لکھ کر بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم نے پچھلی کلاس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا تھا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جس بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر لائے تھے، مصر سے نکال کر لائے تھے کہ وہ فلسطین میں لے جا سکے، جو ان کا اپنا گھر تھا، اپنا وطن تھا، اپنا ملک تھا، لیکن وہ وہاں ان کی کچھ نافرمانیوں کی وجہ سے انہیں نہیں لے جا سکے، اور اللہ نے انہیں 40 سال تک صحرائے سینائی میں بھٹکا دیا، یعنی وہ وہیں رہے۔ وہیں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی وفات ہوئی۔ اور میں نے اسی کلاس میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا کہ یوشع بن نون کی سرداری میں پھر اللہ نے ان لوگوں کا وہاں جانا طے فرمایا، اور اس کے لیے پھر کیا ہوا کہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ چلو آؤ اور فلسطین پر چل کر حملہ کریں، اور وہاں سے پھر ہم ان سے جنگ کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم وہاں داخل ہو پائیں گے فلسطین کے اندر۔ اور ان لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ تم اور تمہارا رب جائیں اور جا کے جنگ کریں، ہم نہیں جائیں گے۔ پھر جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور پوری ایک نسل ختم ہو گئی، اور دوسری اچھی پیاری اللہ سے ڈرنے والی، اللہ کی بات ماننے والی نسل کھڑی ہو گئی، تو پھر وہ سب تیار ہوئے جہاد کے لیے، اور انہوں نے یوشع بن نون کی سرداری میں، یوشع بن نون کی نبوت میں جنگ کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ سب جنگ کے لیے آگے بڑھے، فلسطین کی طرف گئے۔ اور اسی کے بارے میں میں آگے انشاءاللہ تعالی ایک حدیث سے اس کے وہ دوں گی، دلیل دوں گی، لیکن اس سے پہلے ہم بک سے یہ والی بات پڑھ لیتے ہیں کہ فلسطین کی عمارتیں بہت بڑی تھی اور کثیر آبادی تھی، یعنی بہت بڑی آبادی تھی وہاں کی، اور اس شہر کا 6 مہینے تک محاصرہ کیا گیا، یعنی 6 منتھ تک حضرت انہوں نے یوشع بن نون نے اپنے لوگوں کے ساتھ اس کا محاصرہ کیا، اور پھر آخرکار ایک دن نعرے تکبیر لگایا اور شہر کی فصیل جو کنارے بہت اونچی اونچی دیواریں ہوتی ہیں اس کو توڑ ڈالا، اور فاتحانہ طور پر شہر میں داخل ہوئے۔ اب اس کے بارے میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب آپ اس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تو وہ جمعہ کا دن تھا، عصر کے بعد تک جاری رہا، سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا اور سبت کا دن شروع ہونے والا تھا۔ میرے بچوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسلامک دن کب سے شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جب روزہ افطار کرتے ہیں تو دن ختم ہو جاتا ہے، صبح کے فرشتے فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر کے وقت وہ چینج ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں، یعنی فجر سے عصر تک کا دن ہوتا ہے۔ تو اب یہ دن ختم ہو رہا تھا اور دوسرا دن شروع ہوتا، تو یعنی کہ سیٹرڈے کا دن شروع ہو جاتا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ سیٹرڈے کے دن ان کے ہاں صرف عبادت کرنا ضروری تھا، کوئی اور کام کرنا ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو اب جب یہ حالات ہونے لگے تو انہوں نے یوشع بن نون نے سورج سے کہا تو بھی اللہ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں، تو اس لیے تو رک جا، اے اللہ اسے روک دے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا حتیٰ کہ آپ نے شہر فتح کر لیا۔ اب بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ کیا یہ روایت جو اہل کتاب میں لکھی ہوئی ہے
اہل کتاب اس کو بیان کرتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کو ہم کیسے چیک کریں گے؟ اگر حدیث سے ہمیں اس کی سند مل جائے گی تو ہم یقین کریں گے، اور اگر نہیں ملے گی تو ہم اسے نہ سچا نہ جھوٹا کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کسی انسان کے لیے نہیں روکا گیا صرف یوشع بن نون کے علاوہ، صرف ان کے لیے روکا گیا جب انہوں نے بیت المقدس کا سفر کیا اور اسے فتح کیا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یوشع بن نون کے لیے سورج روکا گیا، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما رہے ہیں۔ یہاں پر 3 باتیں کلیئر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سورج کبھی کسی کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے، دوسرے یوشع بن نون ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی تھے، یہ بھی تصدیق ہو گئی، اور انہوں نے ہی بیت المقدس، وہ جو فلسطین کا شہر ہے، وہ فتح کیا اور بنی اسرائیل کو داخل انہوں نے ہی کیا۔ اس بات کی بھی دلیل ہمیں ایک حدیث سے مل گئی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک حدیث کو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھٹنے پر سر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور حضرت علی کے عصر کا نماز کا ٹائم چلا گیا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو حضرت علی نے ریکویسٹ کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ سے کہیں کہ وہ سورج کو روک دے تاکہ میں وقت پر نماز ادا کر سکوں۔ تو یہ ضعیف حدیث ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ نہ فرماتے کہ سوائے یوشع بن نون کے کسی کے لیے سورج نہیں روکا گیا۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ کیوں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو، تاکہ آپ اس بات کو سمجھ سکیں کہ ہم انہی باتوں کو صحیح مانتے ہیں جس کی تصدیق ہمیں قرآن اور سنت سے مل جاتی ہے۔ جس کی تصدیق ہمیں قرآن اور سنت سے نہیں ملتی، کتنی بھی اچھی لگے، کتنی بھی پیاری لگے، کتنے بھی بزرگ بولیں اسے، لیکن وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو میرے بچے بچپن سے اسی طرح سے تربیت پائیں گے کہ وہ اپنے اللہ اور اپنے رسول کی بات اور کسی عالم بزرگ کی بات میں فرق کرنا کیسے کرنا ہے، اس کی تربیت ان کی ابھی سے ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو یوشع بن نون انہیں لے کر کے شہر میں داخل ہوئے، اور اسی کے بارے میں ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سجدہ کرتے ہوئے جانے کا حکم دیا تھا، لیکن انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی، اور وہ اپنے اور اللہ نے انہیں یہ بھی کہا تھا کہ حطتن کہتے ہوئے داخل ہونا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ ہماری پچھلی تمام غلطیاں معاف فرما دے۔ لیکن انہوں نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی، پر کچھ تھوڑے لوگوں نے پھر بھی کی تھی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ نافرمانی کرتے ہیں، پر کچھ تو ہوتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں۔ جیسے دنیا میں بہت سارے بچے ہیں، اور لیکن کچھ آپ جیسے بھی ہیں جو اللہ کی بات سننا چاہتے ہیں، نبی کی بات سننا چاہتے ہیں، ہے نا، الحمدللہ۔ پھر یوشع بن نون فلسطین میں داخل ہوئے اپنے فالوورز کے ساتھ، اور پھر یہ کہ اسی کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ جب انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو پھر اللہ نے انہیں پھر ایک عذاب میں مبتلا کیا، اور یہ اب طاعون کی بیماری تھی جو ان کے لوگوں پر نازل ہوئی، اور اس کے بارے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیماری یعنی طاعون عذاب ہے جس کے ذریعے سے تم سے پہلی کچھ امتوں کو سزا دی گئی تھی، اور علماء کہتے ہیں کہ یہ امت بنی اسرائیل ہی کی تھی جو فلسطین میں داخل ہوئی تھی۔ بہرحال جب بیت المقدس پر بنی اسرائیل کا قبضہ ہو گیا اور وہ وہاں رہنے لگے تو اللہ کے نبی حضرت یوشع بھی ان میں موجود رہے، اللہ کی کتاب توریت کے مطابق ان پر حکومت کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے۔ وفات کے وقت ان کی عمر 127 سال تھی، یعنی 127 ایئرز کے وہ تھے، انہوں نے عمر پائی۔ تو اب یہاں پر ایک بہت جو اچھی بات آپ لوگوں کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم قرآن میں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں پے در پے نبی بھیجے، ہے نا، لیکن ہمیں اس کی سیکوینس نہیں پتہ چل پاتی ہے۔ پر آپ کو بہت جان کر حیرت ہوگی کہ علماء کرام نے اس سیکوینس کو بھی قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اہل کتاب کی بہت ساری باتیں جو ہماری قرآن اور حدیث سے ٹکراتی نہ ہوں اس کو جمع کیا ہے، اور ہمارے لیے اس کو ہسٹری کے طور پر ہمارے لیے رکھا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی اس الجھن کو دور کر سکیں کہ وہ پے در پے نبی کیسے آئے، کس کے بعد کون آیا۔ کم و بیش اس کے بارے میں جو صحیح بات ہے وہ تو
اللہ ہی کو زیادہ پتا ہے، لیکن علماء کرام نے اپنے طور پر اس کی کوشش کی ہے، اور جب میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گی تو آپ بھی بالکل حیران رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنی اسرائیل میں اتنے سارے نبی بھیجے، اور ایک کے بعد ایک اس کی تفصیل لوگوں نے جمع کر کے آپ کے لیے رکھی ہے، تاکہ آپ اسے پڑھیں، آپ اسے جانیں، اور آپ اسے فائدہ اٹھائیں، اور آپ خوش بھی ہوں کہ آپ کی اتنی اچھی ہسٹری ہے جو آپ کے رب نے آپ کو بتائی ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، یہاں پر ایک نبی یا فرشتے اس کے بارے میں اختلاف ہے، جو حضرت خضر علیہ السلام ہے، جو بعد میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو پتا چلے اور آپ کو لگے کہ میم نے نہیں بتایا، تو حضرت خضر علیہ السلام کا انشاءاللہ تعالی ہم سورہ کہف میں ان کے بارے میں تفصیل پڑھ لیں گے۔ ابھی صرف آپ کے لیے اتنا جاننا کافی ہے کہ وہ نبی ہے یا فرشتے، اس میں بہت اختلاف ہے۔ ہمیں اس اختلاف میں جائے بغیر بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے حکم پر چلنے والے بندے تھے۔ اللہ نے ان کے ذمہ جو کام رکھا تھا وہ انہوں نے کیا، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ خضر علیہ السلام آج بھی لوگوں کو راستہ بتاتے ہیں، بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو اب میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میرے بچے فیصلہ کس طرح کریں گے، فیصلہ اس طریقے سے کریں گے کہ اگر کوئی بات قرآن اور سنت سے نہیں ٹکرائے گی تو وہ بات ہمارے لیے قابل قبول ہے، لیکن اگر وہ ٹکرا جائے گی تو پھر ہم اس کا یقین نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے قیامت کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زمین پر آج موجود کوئی زندہ انسان نہیں کہ اس پر 100 سال کی مدت گزرے اور وہ پھر بھی زندہ ہو، ہے نا؟ تو 100 سال سے 200 سال تک کی مدت، اس سے زیادہ کوئی انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یعنی 127 30 50 سال تک تو کوئی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن 200 سال کی مدت کوئی انسان پورا نہیں کرتا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور اگر خضر علیہ السلام زندہ ہوتے تو اللہ کے رسول کہہ دیتے کہ سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے، ہے نا؟ اور اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا۔ تو اس لیے جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، یہ من گھڑت باتیں ہیں، اس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث سے ہمیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دور میں نہیں تھے، اگر ہوتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے، آتے، ان کی نبوت کا اقرار کرتے، ہے نا؟ تو نہیں ہے ایسا۔ تو یہ غلط فہمی جن کو بھی ہے وہ دور کر لیں گے۔ جی، اس کے بعد یوشع بن نون کے بعد اللہ نے جن کو نبی بنایا اس کے بارے میں تفصیل ملتی ہے کہ حضرت کالب تھے، وہ جن کو اللہ نے یوشع بن نون کے بعد نبی بنایا۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جن کا نام اہل کتاب کی کتابوں میں مریم ہے، ان کے وہ شوہر تھے، اور وہ اس کے بعد انہوں نے باغ ڈور سنبھالی بنی اسرائیل کی۔ پھر کالب کے بعد ایک وہ ہے نبی ہے جن کا ذکر اہل کتاب کی کتابوں میں ہے، جن کا نام حزقیل تھا، حزقیل بن بوزی۔ اب ان کے بارے میں قرآن اور حدیث سے کوئی روایت نہیں ملتی، لیکن علماء کرام نے کچھ آیتیں ان کی طرف وہ منسوب کیا ہے کہ یہ جو آیت قرآن میں ہے یہ انہی کے بارے میں ہے۔ تو ہمارے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ان کے اور ان کے درمیان یہ بھی ایک نبی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہا گیا نا کہ توریت اللہ کے آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ تو ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا، جن کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کے نبی تھے، ہم یہ کہیں گے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، لیکن وہ دین اسلام ہی لے کر آئے، ان سب نے اللہ ہی کی طرف لوگوں کو بلایا، ان سب نے کسی شرک کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا، اور وہ سب اللہ کے سچے رسول تھے، ہے نا؟ تو اب یہ دیکھیے آپ کے پاس سیکوینس ہے، میں نے یہ سارے نام صرف آپ کو اس لیے دیے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ قرآن یہ جو بار بار کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل میں پے در پے نبی بھیجے، تو یہ پے در پے نبیوں کا سلسلہ اس طرح جاری ہے، اور قرآن میں بھی اس کی بہت ساری تفصیل ہمیں پتہ چل جاتی ہے۔ امام محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہو سکی کہ حزقیل علیہ السلام کتنا عرصہ بنی اسرائیل میں گزار کر فوت ہوئے۔ آپ کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے اللہ سے کیے ہوئے جو وعدے تھے اسے بھلا دیا، چنانچہ ان کو بہت ساری مشکلیں پیش آئی، انہوں نے بت پرستی شروع کر دی، ان کے بتوں کے نام تھے بہت سارے، اور ان سب نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بہت سارے معبود پھر سے بنا لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا،
اور حضرت الیاس علیہ السلام کا نام قرآن میں موجود ہے نا، الحمدللہ۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام نے کتنی محنت کی ہے کہ ہمارے لیے سیکوینس لائے ہیں، اور مجھے تو اتنی خوشی ہوئی اسے پڑھ کر، اور یقیناً مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بھی ہوگی کہ آپ لوگوں کو ابھی سے اتنے سارے نبیوں کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ جن سب کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اور نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے بارے میں بتانا۔ تو نبی دراصل ہمارے پوروج ہیں، ہمارے آبا و اجداد ہیں، جن کے نقش قدم پر ہمیں چلنا ہے، جن کا کام ہمیں کرنا ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ صافات میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے ساتھ ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور اس سے پوچھتے ہو؟ تو یہ جو بت ہے نا، اسی کے ذریعے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے جسٹ بعد حضرت الیاس نہیں ہیں، کیونکہ ان کے فوراً بعد بنی اسرائیل نے تو فلسطین فتح کیا۔ بنی اسرائیل بہت دنوں تک اللہ کی عبادت پر قائم رہی، ان میں بہت ساری خرابیاں ضرور آ گئیں، لیکن انہوں نے بت پرستی نہیں شروع کی تھی۔ لیکن بت پرستی کے ساتھ جب حضرت الیاس علیہ السلام کا نام آتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بیچ میں کچھ اور نبی بھی ہیں، جس میں حضرت یوشع بن نون آ جاتے ہیں، کالب آ جاتے ہیں، اور حضرت حزقیل آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب حضرت الیاس علیہ السلام کا ریفرنس قرآن میں موجود ہے، لیکن ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے کہ ان کی جب وہ نبی تھے تو انہوں نے اور کیا کیا ان کے دور میں کام ہوئے۔ بس یہ ہے کہ حضرت کالب کے بعد بنی اسرائیل کے معاملات حضرت حزقیل بن ابن بوزی نے سنبھالا۔ آپ ہی نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان کو آپ ہی نے اللہ سے دعا کی تھی کہ ان 1000 لوگوں کو زندہ کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل گئے تھے۔ یعنی ان کے بارے میں قرآن میں جن الفاظ میں ذکر ہے تو پھر مفسرین نے ان کو اس سے کنیکٹ کیا ہے، کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں نے بھی آپ لوگوں کو اسی لیے بتایا ہے تاکہ جب آپ قرآن کو پڑھیں تو آپ سمجھ سکیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے نام نہیں ذکر ہیں لیکن کام کا ذکر ہے نا۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو خاموشی کے ساتھ کام کرتے ہیں، پر اللہ کے یہاں ان کا نام موجود ہوگا، ہے نا، اور ہم ان سے آخرت میں ملاقات کر سکیں گے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے اس کے بعد حضرت یاسا کا ذکر ہے، اور مفسرین نے ان کا نام حضرت الیاس کے بعد رکھا ہے۔ اور کہاں پر ان کا ذکر ہے؟ سورہ صافات آیت نمبر 38 سے 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی اسماعیل، الیاسا اور ذوالکفل کا بھی ذکر کیجیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تو اتنے سارے انبیاء گزرے ہیں، ہے نا۔ تو ہم سب کو یہ بات پتا ہے کہ یاسا بہت بعد میں حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ آئے ہیں، کے بعد آئے ہیں، لیکن یہ بھی صحیح بات ہے کہ حضرت یاسا ایک نبی ہیں۔ اب حضرت الیاس، حضرت یاسا، حضرت یوشع بن نون، ان تمام کا ذکر اہل کتاب کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے نا، آج بھی موجود ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تمام جو ادیان ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تمام جو مذاہب آج ہمارے الگ الگ بگڑی ہوئی شکلوں میں موجود ہیں، ان سب کا سوتر، ان سب کا جو وہ ہے بیس ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اور وہ سب پہلے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ ہی کی طرف لوگ ایمان رکھتے تھے، اور جو شروع سے آخر تک آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین ہے وہ دین اسلام ہی ہے، اور ہر نبی یہی دین لے کر آئے، ہے نا۔ تو اس کے بارے میں کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں رہنا چاہیے۔ جتنے دین الگ الگ شکلوں میں آج ہمیں دکھتے ہیں، ان سب میں لوگوں نے تبدیلی کر دی ہے۔ اللہ کی طرف سے نہ انبیاء صحیح اور سچا دین ہی لے کر آئے تھے، ہے نا، اور سارے نبی سچے ہیں، برحق ہیں۔ ہمیں ان سے محبت کرنا چاہیے، ہمیں ان کو نبی ماننا ہے۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت یاسا حضرت الیاس کے بعد مبعوث کیے گئے، یعنی ان کے بعد وہ نبی بنائے گئے۔
اب یہ اتنا سا کوٹیشن ہمارے لیے کافی ہے کہ حضرت الیاس کے بعد حضرت یاسا نبی بنے۔ مورخین فرماتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل نے بڑے بڑے گناہ کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا تو اللہ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ مسلط کر دیا، اور اس بادشاہ نے کیا کیا، بنی اسرائیل کو دوبارہ سے فلسطین سے نکال باہر کر دیا، ہے نا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی بہت نافرمانی کی اور اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت نعمتیں عطا کی، تو بہت پریشانیاں، مصیبتیں اور آزمائشیں بھی ان پر آئیں۔ اور پریشانیاں اور آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں اگر آزمائش آئے گی اور ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے گا، ہمیں معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر ہم نہ لوٹ پائے، اگر آزمائشیں نہ آئیں، اگر اللہ نے ہمیں جھنجھوڑا نہیں، اگر اللہ نے ہمیں کسی مشکل میں نہیں ڈالا، تو کیا نقصان ہوگا ہمارا کہ ہم اللہ کو بھولے رہ جائیں گے اور پھر ہمیں موت آ جائے گی اور پھر ہم اس حال میں مر جائیں گے کہ ہم اللہ کے نافرمان تھے، ہے نا۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ ہم رب کو بھول جاتے ہیں، پھر رب ہم پر کوئی آزمائش ڈال دیتا ہے، کوئی مشکل ڈال دیتا ہے، پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دیتا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آزمائشیں بری نہیں ہوتی، ہم اس میں فیل ہو جائیں، ہم اس میں اللہ کی طرف نہ پلٹے، یہ بری بات ہوتی ہے نا۔ تو اب کیا ہوا، دوبارہ سے پھر فلسطین سے ان کو نکال دیا گیا۔ اچھا، ایک اور چیز کا ذکر آپ پڑھیں گے بعد میں، اس لیے میں یہاں پر آپ کو صحیح سے بتا دیتی ہوں کہ بنی اسرائیل کے پاس ایک صندوق تھا جسے وہ اپنا شگن کا صندوق سمجھتے تھے، جسے وہ تابوت سکینہ کہتے تھے۔ اور کیا تھا اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں۔ کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ اس میں ٹوٹی ہوئی تختی کے کچھ حصے بھی تھے، من اور سلوا جو ان کو آسمان سے کھانا آتا تھا، وہ اس کا بھی کچھ حصہ اس میں موجود تھا، اور وہ اسے اپنے لیے باعزت، یا آپ ایسے سمجھ لیں کہ وہ اسے اپنے لیے شگن سمجھتے تھے کہ یہ جب تک ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس ہے، ہم کوئی جنگ نہیں ہاریں گے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، ہم اللہ کے لاڈلے رہیں گے۔ لیکن کیا ہوا کہ یہ جو نافرمانیاں اور اتنی زیادہ ان کے اندر سرکشی آتی گئی، تو جب انسان نافرمان ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کا کنیکشن بھی اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے، پھر اللہ پر وہ توکل کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ کوئی بھی جنگ اس یقین کے ساتھ نہیں جیت سکتا کہ رب میرے ساتھ ہے، کیونکہ نافرمانی کرنے کی وجہ سے اسے یہ تو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا رب سے کنیکشن کمزور ہو گیا ہے۔ یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، اور پھر کیا کیا اس ظالم بادشاہ نے، تابوت سکینت بھی ان سے چھین لیا، وہ جو صندوق تھا وہ بھی ان کے پاس نہیں رہا۔ اب تو یہ اور بھی زیادہ ٹوٹ گئے، کیونکہ وہمی ایسے ہی ہوتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ یہ جو صندوق تھا، یہ اللہ نے نہیں کہا تھا کہ یہ بابرکت صندوق ہے، یہ جب تک تمہارے پاس رہے گا تو تم کامیاب ہوگے، تمہیں فتح ملے گی، نہیں، یہ انہوں نے خود بنا لیا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے یہودی آج بھی تابوت سکینہ تلاش کرتے ہیں، وہ آج بھی مسجد اقصی کے نیچے نیچے اتنی کھدائیاں کی ہیں انہوں نے تاکہ یہ صندوق انہیں مل جائے، ہے نا۔ تو اس کے بارے میں آپ انشاءاللہ کبھی اور پڑھ لیں گے، جان لیں گے، بس یہاں پر یہ ذکر کرنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ آگے جب آپ قرآن میں پڑھیں گے ان تمام باتوں کو تو آپ کو اس کا ذکر ملے گا، اور اس کے لیے مجھے یہ بتانا بہت ضروری تھا۔ تو بہرحال اب جب اس بادشاہ نے انہیں فلسطین سے نکال دیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان حضرت شموئیل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اب حضرت شموئیل علیہ السلام کو کیسے مبعوث کیا گیا اور وہ کن کے بیٹے تھے اور کیا حالات ہوئے، اس کو جان لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب دیکھیے کیسی سیکوینس ہے نا ہمارے پاس، حضرت الیاس ہیں، پھر حضرت یاسا ہیں، اچھا ایک اور نبی ہیں حضرت یاسا کے بعد، ذوالکفل کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جو ظالم بہت سارے بادشاہوں نے ان کے اوپر حکومتیں کی۔ دراصل جب بنی اسرائیل فلسطین گئے تو انہوں نے اپنی ایک حکومت نہیں بنائی، ایک ملک نہیں بنایا، ان کے اندر شروع سے وہ تھا خاندان اور قبیلوں میں یہ بٹے ہوئے تھے، یہ 12 قبیلے تھے، 12 بھائی 12 قبیلے۔ انہوں نے کیا کیا، فلسطین میں چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس بنا لیے، ایک بڑا ملک نہیں قائم کیا، جس کی وجہ سے الگ الگ اسٹیٹ میں الگ الگ بادشاہ حملہ کرتا اور ان پر قابو پا لیتا تھا
اور اس طرح سے انہوں نے سارے قبیلے کو فلسطین سے باہر نکال دیا. تو ایک بادشاہ نے جب کسی قبیلے پر حملہ کیا تھا تو اس وقت ذوالکفل نامی ایک نبی تھے جنہوں نے اس بادشاہ کو ختم کیا اور وہاں پر دوبارہ سے اسلامی حکومت نافذ کی. تو ان کا بھی ذکر آپ قرآن میں پڑھیں گے. تو حضرت یاسا کے بعد ذوالکفل کا دور ہے اور بنی اسرائیل میں ایک وقت میں کئی نبی ہوا کرتے تھے. اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہدایت کی بھی بہت بڑی نعمت عطا کی تھی کہ ان کے درمیان بہت انبیاء بھیجے. اور اس کی ناقدری اتنی کی بنی اسرائیل نے کہ بہت سارے انبیاء کو انہوں نے شہید کر دیا. آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ان کے بارے میں بھی. بہرحال پھر کیا ہوا کہ جب بادشاہ ایسے بادشاہ ان کے یہاں انہوں نے حملہ کیا اور بنی اسرائیل کو قتل کیا. دوبارہ سے بنی اسرائیل کی وہی حالت کر دی جو فرعون کے دور میں تھی. انہیں غلام بنا لیا, انہیں قتل کر دیا اور کہتے ہیں اتنے ہزاروں بنی اسرائیلیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کہ اس میں صرف ایک لیڈی تھی جو پریگننٹ تھی, جس کے پاس بیٹا تھا اور پریگننٹ تھی. پھر اس نے اللہ سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کر دیجیے اور پھر اللہ نے انہیں بیٹا عطا کیا. جب یہ پیدا ہوا تو اس عورت نے اپنے بیٹے کی تعلیم تربیت پر خاص توجہ دی. اسے جتنی بھی اس کو اللہ کے بارے میں معلومات تھی اس نے اس کو وہ سب دینا شروع کیا. پھر اسے مسجد بھیجنا شروع کیا. اور ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے گھر کو ہمیشہ سے مسجد ہی کہا جاتا تھا. لیکن یہ تو لوگ تھے نا جو یہودی ہو گئے, نصارہ ہو گئے, تو انہوں نے الگ الگ نام بنا دیے. کلیسا اور وہ چرچ, یہ سارے نام لوگوں نے دیے ہیں. اللہ کی عبادت کی جگہ تو ہمیشہ سے مسجد ہی تھی, ہے نا جی. پھر وہ جب بیٹا پیدا ہوا تو اس عورت نے ان کا نام وہ شموئیل رکھا. اور آپ کو ابھی جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک نبی ہیں جن کا نام شموئیل تھا. کچھ لوگ انہیں کو شمون کہتے ہیں, کچھ لوگ ان کو شمویل کہتے ہیں. بہرحال ہسٹری کی تمام واقعات سے جب ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ہی انسان تھے. اور ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ ایک رات سو رہے تھے مسجد میں کہ ان کو کسی کونے سے پکارا گیا. انہوں نے اٹھ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا. وہ اپنے استاد کے پاس آئے. انہوں نے کہا آپ نے مجھے پکارا؟ انہوں نے کہا نہیں, میں نے تو نہیں پکارا. اچھا سو جاؤ. پھر وہ سو گئے. پھر دوبارہ اور تیسری بار جب پکار ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل ان کے پاس حاضر ہیں اللہ کا پیغام لے کر, اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے. تو اس طریقے سے اللہ نے حضرت شموئیل علیہ السلام کو نبی بنایا اور وہ نبی بنے. لیکن اس وقت بنی اسرائیل فلسطین سے باہر تھی, بہت برے حال میں تھی. اللہ نے بنی اسرائیل کو پھر ان کے پاس جمع کیا. بنی اسرائیل نے اللہ سے معافیاں مانگی, بہت مغفرت طلب کی. حضرت شموئیل نے اللہ سے دعا کی اور پھر بنی اسرائیل نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے درمیان کوئی بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کے کمانڈنگ میں ہم جنگ کر سکیں اور اپنے ملک فلسطین کو دوبارہ سے حاصل کر سکیں. حضرت شموئیل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلے منع کیا کہ تم ایسا نہ کرو, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل ہے, یہ بہادر قوم نہیں, یہ لڑیں گے نہیں, یہ بہانے بازیاں کرنا شروع کر دیں گے, جو بہانے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا تھا. بہرحال انہوں نے جب بہت ریکویسٹ کی تو حضرت شموئیل نے اللہ کے حکم سے انہی میں سے ایک نوجوان جو کہ خوبصورت, دراز قد اور بہادر جری نوجوان تھا, اسے بادشاہ مقرر کیا جن کا نام طالوت تھا. اب بنی اسرائیل کو یہ بات بھی گوارا نہیں تھی کیونکہ طالوت جو تھے وہ ایک غریب گھر کے تھے. انہوں نے کہا اتنا غریب, اتنا مسکین ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر حضرت شموئیل نے انہیں سمجھایا کہ اسے میں نے نہیں بادشاہ مقرر کیا, نبی جو کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے اور اللہ نے اسے بادشاہ مقرر کیا ہے. اس طریقے سے بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت کو مقرر کیا گیا اور جو ظالم بادشاہ اس وقت فلسطین میں حکمران تھا جسے جنگ کرنی تھی اس کا نام جالوت تھا. اور اس کے بعد طالوت بنی اسرائیل کی لشکر کو لے کر نکلتے ہیں. یہاں پر یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ ان کے پاس تابوت سکینت نہیں تھی, جس کی وجہ سے ان کے دل میں یہ شک تھا کہ کہیں ہم جنگ نہ ہار جائیں, کیونکہ ہمارے پاس تو وہ شگن کا صندوق ہے ہی نہیں, تو ہم کیسے جنگ جیت پائیں گے. پھر لیکن اللہ نے ان کی دل جوئی کے لیے وہ صندوق بھی وہاں سے منگوا دیا جو جس سے ان کی ساری وہ فیلنگز جڑی ہوئی تھی, اور یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت شموئیل کو اللہ نے عطا کیا.
اس کے بارے میں آپ انشاءاللہ تعالی سورہ البقرہ میں پڑھیں گے. یہاں پر میں اس کو نہیں لوں گی کیونکہ بہت سارے چھوٹے بچے بھی سنتے ہیں اور اس بات کو وہ نہیں سمجھ پائیں گے. بہرحال اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ وہ ایک صندوق تھا جو بنی اسرائیل کو دوبارہ اللہ نے عطا کیا. اب یہ طالوت کی کمانڈنگ میں یہ پورا گروپ جنگ کے لیے، جہاد کے لیے نکلا فلسطین کی طرف. اور جب ان لوگوں کی جنگ طالوت کی جنگ جالوت سے ہوئی تو جالوت کے اس میں آرمی میں ایک نوجوان تھے جنہوں نے جالوت کا قتل کیا. اور وہ نوجوان کون تھے؟ وہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام تھے، ہے نا. داؤد علیہ السلام کو تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جانتے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلی کلاس میں ان کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اب یہاں پر آپ لوگوں کے لیے مجھے تو بہت مزہ آیا آپ کو یہ بتانے میں کہ اتنی سیکوینس ہمارے پاس نبیوں کی موجود ہے، الحمدللہ، ہے نا. تو آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا یہ جان کر کہ آپ اتنے سارے انبیاء کو جانتے ہیں اور اب آپ نے جان لیا ہے نا، الحمدللہ. تو سیکوینس کیا تھی کہ حضرت یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنائے گئے اور حضرت خضر علیہ السلام انہی کے دور میں تھے. نبی ہے یا فرشتے اس میں اختلاف ہے، اس لیے ہم رہنے دیتے ہیں. یوشع بن نون کے بعد کالب ہیں، پھر حزقیل ہیں، پھر حضرت الیاس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حضرت یاسع علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے، حضرت ذوالکفل کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اس کے بعد حضرت شموئیل ہیں جن کا ذکر نام کے ساتھ قرآن میں موجود نہیں، لیکن ان کا یہ نام اہل کتاب کے پاس موجود ہے. اور اسی طریقے سے طالوت کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ ان کو بادشاہ بنایا گیا، اور جس نبی نے بنایا اس نبی کا نام نہیں وہاں پر ہے، جو ہمیں احادیث اور اہل کتاب کی باتوں سے پتہ چلتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے نام کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پڑھیں گے. اور بھی کچھ نام تھے جو میں آپ کے سامنے صرف نام بول دے رہی ہوں. حضرت ارمیہ ہیں، حضرت دانیال ہیں، حضرت شایا ہیں، اور یہ سارے نام اہل کتاب کے پاس سے ہمارے پاس دستیاب ہیں. اس لیے اس کے بارے میں اوتھینٹسٹی کی ہم گارنٹی نہیں دیتے، پر ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے جو ڈھیر سارے انبیاء بھیجے ہیں ان میں سے بہت سارے کے بارے میں الحمدللہ اب ہم جانتے ہیں. چلیے تو آج ہم اپنی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. آپ میں سے جن بچوں کو کچھ بھی پوچھنا ہو آپ لوگ مجھے کمنٹ کے چیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو آنسر کروں انشاءاللہ تعالی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.